يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر آپ جو حکم فرما دیں اپنے دلوں میں اس میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں. ویسلموا تسلیما اور آپ کے فیصلے کو دل اور جان سے تسلیم کر لیں. یہ آیت مبارکہ کا ایک سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس سے قبل جو 2 آیات ہیں یا 3 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کا جو آغاز ہے وہ وہاں سے فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا کہ جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے روگردانی کی تھی اور آپ کے فیصلے کو قبول نہ کیا تھا. آیت کا تسلسل ہو جائے لہذا اس آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا آیت نمبر 59 ہے. آیت نمبر 60 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں اور شیطان یہی چاہتا ہے وہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے. اس آیت مبارکہ کا شأن نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بشر نامی منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا. جو بشر تھا وہ کلمہ گو تھا لیکن دل سے منافقت تھی اور دل سے وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا. اب ان دونوں کا یعنی بشر جو بظاہر مسلمان تھا در حقیقت منافق تھا اس کا اور یہودی کا جب آپس میں جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلیے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے کا فیصلہ کروا لیتے ہیں. منافق نے یہ خیال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مجھے کسی بات کی رعایت ہی نہیں دیں گے اور جو میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے لہذا میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. تو اسے کہا کہ چلیے کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا سرغنہ تھا کہا اس کے پاس چلتے ہیں. یہاں طاغوت سے مراد جو آیت میں فرمائے گی نا وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ طاغوت سے فیصلہ کروایا جائے. اور طاغوت کو قرآن نے شیطان بھی کہا اور شیطانی سرغنہ بھی کہا کعب بن اشرف یہودی کو. تو کہا کہ وہاں لے کر چلتے ہیں. یہودی جانتا تھا کہ کعب جو ہے یہ رشوت خور ہے, میں اس کو کوئی آفر کروں گا کوئی مالی منفعت جب اس کو حاصل ہوگی تو فیصلہ کیا ہوگا میرے حق میں آ جائے گا. تو مسلمان یہ چاہتا تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے اور یہودی یہ چاہتا تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو کیونکہ یہودی حق پر تھا اس معاملے میں. لیکن اس یہودی نے کہا کہ نہیں اگر فیصلہ ہوگا تو آپ کے نبی فیصلہ کریں گے تو میں قبول کروں گا, باقی مجھے کعب بن اشرف کا معلوم ہے. یعنی یہودی اپنے سرغنہ کو اپنے بڑے کو جانتا تھا کہ وہ کس طرح کی 2 نمبریاں کرتا ہے. تو یہ دونوں آگے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے موقف کو سنا اور سننے کے بعد ظاہر ہے کہ جو فیصلہ حق اور سچ پر تھا وہ یہودی کے لیے ہونا تھا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا اور ظاہر ہے کہ اس وقت انہیں تسلیم کرنا پڑا. جب وہاں سے باہر نکلے تو اس منافق نے یہودی کو کہا کہ چلو ایک کام کرو, اگر تم کعب بن اشرف کے پاس نہیں گئے اور میں تمہارے کہنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا تھا تو چلو ایک کام کر لو کہ اب میری خاطر جب میں نے تمہاری ایک بات مانی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم گئے ہیں
لہذا میری خاطر اب یہ معاملہ حضرت عمر کے پاس لے کے چلو اور ان سے فیصلہ کرواتے کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. یعنی اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر حضرت عمر نے میری باتوں کو سنا اور میں انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو فیصلہ گویا کہ میرے حق میں آ جائے گا. تو یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی کیسے آنا ہوا. تو دونوں نے اپنی بات سنانا شروع کی. تو اس یہودی نے کہا کہ اے عمر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سے قبل یہ سارا معاملہ ہوا، یہ چاہتا تھا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا ہے اس کے پاس جائیں. میں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو بڑے ہیں یعنی آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہم جائیں. تو لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ جب فیصلہ حضور نے کر دیا تو میرے پاس کیوں آنا ہوا آپ لوگوں کا، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ اصل میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے جو مسلمان بھائی ہے کہ حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور تلوار لانے کے بعد آپ نے اس منافق کے سر کو اتار دیا، اسے قتل کر دیا. جب اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد آپ کے جملے جو امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر خادم نے نقل فرمائے اور دیگر لوگوں نے بھی اس کو ذکر کیا، وہ جملے یہ ہیں حضرت عمر نے آ کر کہا کہ ہاں میں ابھی اس کا فیصلہ کرتا ہوں، اور پھر اسے قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا فیصلہ عمر اپنی تلوار سے کرے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو عمر اپنا فیصلہ اپنی تلوار سے اس کا فیصلہ کرے گا. اب جب یہ ساری بات ہوئی تو اس کے ورثاء حضور کے پاس آ گئے کہ آپ کے عمر نے ہمارے گھر کے اس فرد کو قتل کر دیا، یہ مسلمان تھا، لہٰذا ہمیں اس کا قصاص چاہیے، اس کا بدلہ چاہیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت عمر سے اس کا قصاص اور بدلہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد، کیونکہ حضرت عمر مراد رسول ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دعا کی صورت میں حضرت عمر کے اسلام لانے کی صورت میں عطا فرمائی، دعا کی قبولیت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ آپ نے اسی طرح کا معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور جب وہ آپ کا فیصلہ ماننے پہ تیار نہیں ہے تو آپ کے فیصلے کے بعد تو اب یہی فیصلہ باقی رہ جاتا ہے. تو دل سے منافق تھا، آپ کا فیصلہ قبول نہ کرتا تھا، تو لہذا میں نے اس طرح فیصلہ کر دیا. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا، اللہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، فرمایا کہ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا بالکل درست ہے. حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست ہے، لہذا کسی بھی قسم کے ورثاء کے مطالبے کو یہاں پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب یہ تو اس واقعے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل واضح طور پہ مسلمانوں کو احکامات عطا فرما دیے. آیت نمبر 60 میں یہ معاملہ ہوا، 61 اور 62 گزرتی ہے، 63 گزرتی ہے. تو آیت نمبر 64 کے بعد 64 میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں حاضری ہونے کا ذکر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اور پھر حضور تمہاری سفارش کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا. یعنی یہاں بھی اس آیت مبارکہ آیت نمبر 64 میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو جانا کہاں پر ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جانا، در مصطفیٰ پر ہے. معافی اللہ سے مانگنی ہے. بولیے معافی کس سے مانگنی ہے؟ معاف کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ سے ملے گی، توبہ اللہ سے کرنی ہے. لیکن فرمایا کہ فقط توبہ کرنے سے معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی تمہاری بخشش کی دعا کرے. فقط تمہارے مانگنے سے نہیں مل جائے گا، بلکہ رسول بھی تمہاری بخشش کی دعا کریں. جب اللہ کے محبوب اپنی زبان سے اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا. یعنی میری اور آپ کی توبہ کی قبولیت اسی وقت ہے کہ جب حضور کی بارگاہ سے ہمارے لیے دعا کی سند اور مہر نصیب ہو جائے. اگر وہ سند و مہر نہیں ملتی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف بولیے نہیں فرمائے گا. یہ قرآن کی آیت صراحتاً ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں، موت میں، دنیا میں ہر جگہ پر ہمارے پردے رکھے، تو ایک ہی طریقہ ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے بھیک مانگنے کا.
حضور کی بارگاہ سے خیرات طلب کرنے کا طریقہ ہے واستغفر لهم الرسول، رسول کی سفارش جب تک نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اشعار کا غالباً یوں ترجمہ کیا، فرماتے ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ، یعنی بخشنا اللہ نے ہے مگر ذریعہ کون ہے؟ بولیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے لیکن عطا حضور کی بارگاہ سے تقسیم کا معاملہ جو ہوتا ہے، خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور کی کنیت ابو القاسم اور آپ کا لقب قاسم ہوا، یعنی آپ تقسیم فرمانے والے ہیں، وہ دنیا کی نعمتیں ہو، وہ آخرت کی نعمتیں ہو، وہ ایمان کی نعمتیں ہو، وہ علم کی نعمتیں ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یہاں تک کہ جنت کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر تقسیم حضور کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ تقسیم کرنے والی ذات نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اعلیٰ حضرت غالباً انہی باتوں کو، انہی احادیث کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اشعار کہے، فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ان کا صدقہ، یعنی اللہ کی بخشش ہے اور صدقہ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان چیزوں کو تمام احادیث اور قرآن آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہاں پر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا، یعنی طے شدہ بات اور طے شدہ امر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس معاملے میں فیصلہ فرما دیں، بس اس معاملے کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، یہ جو واو ہے نا، ربی کا سے پہلے واو، یہ واو قسمیہ ہے، یعنی آپ کے رب کی قسم، یعنی یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے میری قسم ہے، بلکہ محبوب سے محبت کا انداز دیکھیے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے فیصلے میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، اور جب آپ فیصلہ فرما دیں تو اسے دل جان سے تسلیم کریں، دل میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہ پائیں، بالکل دل سے مطمئن ہے اس بات پر۔ اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے، دل میں کوئی کجی یا ٹیڑھا پن ہے، یا خدا نخواستہ دل میں یہ ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے تھا، میرے خلاف ہو گیا، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اللہ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون، یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر مسلمان، بولیے آواز سے بولیے، فلا وربک لا یؤمنون، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ حضور آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے۔ تو حضور کی ظاہری حیات میں یہ واقعہ ہوا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا، وہ یہ تھا کہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے جو انصاری تھے وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے، جو پہاڑوں سے پانی آتا تھا تو ہوتا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے جس کا کھیت ہے وہ اپنے کھیت کو سیراب کرے گا اس پانی سے، اس کے بعد اگلا بندہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد اگلا بندہ، یعنی سب پانی آتا چلا جا رہا ہے، وہ اس طرح کا سارا معاملہ ہوگا۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر سے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر العوام یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، حضور کے پھوپھی داد بھائی بھی ہیں، ان کا جھگڑا ہوا آپس میں، اور جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضرت زبیر اور ان انصاری کے جو باغ تھا بالکل ملا ہوا تھا، یعنی اس طرح کے بالکل سیدھ میں۔ اب وہ پانی ظاہر آتا تھا تو پانی ایک ساتھ دونوں کی طرف آتا تھا، اگر ایک بندہ کر لے تو دوسرے تک نہیں پہنچ پاتا، پہلا کر لے تو ظاہر ہے کہ سارا پانی اس کی طرف۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں فیصلہ فرمایا کہ زبیر تم نے ایک کام کرنا ہے، چونکہ پانی تمہاری طرف سے ہوتا ہوا ساتھ والے کھیت میں جاتا ہے، لہذا تم پہلے اپنے پانی کو سیراب کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ پانی کا رخ اپنے پڑوسی کے کھیت کی طرف کر دیا کرو، تاکہ اس کے کھیت میں بھی پانی پہنچ جائے، یوں نہ ہو کہ پانی یہاں سے سیدھا بہتا ہوا کہیں اور چلا جائے، تاکہ آپ کے ساتھ والے جو کھیتی باڑی کرنے والا انصاری ہے اس تک وہ پانی پہنچ جائے۔ تو وہاں پہ جو انصاری تھا اس کی زبان سے نکلا کہ آپ فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کے پھوپھی داد بھائی ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پانی آ جائے پھر یہاں پر آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جو ہے وہ خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فیصلہ فرما دیا تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ فیصلہ عدل پر اور حق پر مبنی ہوگا۔
ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی عزیز کی یا اپنے کسی قریبی کی رعایت کرے. اور احادیث مصطفیٰ سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک قبیلے کی عورت تھی فاطمہ جس کا نام تھا، اسے چوری کی تھی، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ بن زید کو اس قبیلے کے لوگوں نے بھیجا. کہا کہ حضور سے یہ عرض کیجئے کہ اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس فاطمہ خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کے بدلے جو رقم ہے، جو معاملہ ہے، ہم وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاتھ کٹ جائے گا تو بدنامی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جو پچھلے دور میں ہوتا رہا، پچھلے لوگ یہی کرتے تھے کہ جو ان کا غریب ہوتا تھا اس کو سزا دے دی جاتی تھی، اور جو طاقتور ہوتا تھا اس سے حکم کو اور فیصلے کو تبدیل کر دیا جاتا تھا. فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور مجھے فیصلہ کرنا پڑتا، اللہ کی قسم میں حق اور عدل کا فیصلہ کرتا. تو آپ دیکھیے کہ حضور کے فیصلے ایسے ہیں کہ وہاں پہ کسی قریبی نسبی یا خاندانی یا کسی کی رعایت نہیں کی جاتی تھی، بلکہ جو حق اور سچ تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرمایا کرتے تھے. اور اگر حضور کے ہی فیصلے غلط ہو جائیں تو بتائیے اس کائنات میں کون ہے جو درست فیصلے کرنے والا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ فرمایا، اس شخص نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اس سے چند باتیں ہمیں سمجھ لینی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ماننے کو فرض قرار دے دیا. یعنی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات بیان فرما دیں، اب مجھے یا کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی عقل کے مطابق اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دے. جو حضور نے فرما دیا وہ حق ہے اور بولیے بالکل سچ ہے. دوسری بات یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ماننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا پیمانہ قرار دیا ہے. یعنی جو حضور کے فیصلے کو مانے گا وہ مسلمان ہے، اور جو حضور کے فیصلے پہ چون و چراں کرے گا اس کے بارے میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم ہے، محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کرے. تیسری بات یہاں بیان فرمائی گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوق کے اندر سب سے بڑی حاکمیت عطا فرمائی ہے. حضور حاکم ہے، فیصلہ فرمانے والے ہیں. حضور کی زبان سے جو نکل جائے کسی معاملے میں، مقدمے کے اندر، جو حضور نے فرما دیا وہی فیصلہ ہو کر کے رہے گا. آخری بات اس سوال سے مزید سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، حضور کے فرمان کو اپنے دل سے قبول کرنا لازم و ضروری ہے. اگر دل میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، کوئی کجی ہے، یا یہ ہے کہ یہ یوں کر لے یا یوں کر لے، یا ہو سکتے یوں ہو جائے یوں ہو جائے، یاد رکھیں پھر بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آخری بات جو اس ساری گفتگو کا نچوڑے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بعض لوگ یہ کہہ دیتے حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن میں ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، اور حکم اللہ کے علاوہ کسی اور کا کیوں مانا جائے؟ بات بالکل درست ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا. تو جو بیچ کا گروہ تھا جو لڑوا رہا تھا وہ اپنا گروپ لے کے الگ نکلا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے حکم کو، ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. ان کا کوئی حکم یعنی فیصلہ کرنے والا جو بنایا گیا ان کے فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا ہوگا؟ بولیے اللہ کا ہوگا. بولیے کس کا ہوگا؟ حکم اللہ کا ہوگا. اچھا جس کو حاکم بنایا گیا یا جس کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ دائرے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا، صلح کے معاملات کو طے کرے گا. لہٰذا اب وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہنا شروع کی ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کلمۃ الحق ارید بها الباطل، کہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل مراد نہیں جا رہی ہے. یعنی بات صحیح کر رہی ہے لیکن جو اسے معنی اور مراد لیا جا رہا ہے وہ معنی غلط ہے، اس کا مفہوم غلط ہے. لہذا آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی امن کی راہ نکل آتی ہے، کہیں کوئی امن کا فیصلہ نکل آتا ہے اور کہیں پر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ جس سے ملک کو فائدہ، ملت کو فائدہ، پاکستانیوں کو فائدہ اور انٹرنیشنل سطح پر ایک فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ بڑی خون ریزی سے بچ کے امن کا معاہدہ ہو جاتا ہے، ساری باتیں ہو جاتی ہیں، تو کچھ لوگ جن کو پیٹ کا درد شروع ہو جاتے ہیں یہ معاہدہ کیوں ہو گیا، یہ فیصلہ کیوں ہو گیا، یہ ایسا معاملہ کیوں ہو گیا. تو اگر تو فیصلہ بالکل امن کے مطابق اور جو حالات ہیں ان کے مطابق فیصلہ ہے تو بھائی آپ کو قبول کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ملک
کسی خون ریزی کا یا کسی بد امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب باقی رہا یہ معاملہ کہ غلطیاں دائر انسان ہیں، بشر ہیں، ہر طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن آخر میں ہوتا یہی ہے کہ صلح کر لی جاتی ہے، آخر میں ہوتا ہے کہ معاملات کو طے کر لیا جاتا ہے۔ تو ساری گفتگو کا جو میں نے محور و مرکز بنایا وہ یہ بنایا، یہ ضمناً میں نے باتیں عرض کر دی، لیکن جو محور و مرکز وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاکم بنا کر کے بھیجے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور جو حضور کا فیصلہ ہے وہ یقینی اور قطعی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے تو حضور کے فیصلے میں کلام کرنے کی کسی کو بھی قطعاً اجازت بولیے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں شائبہ ہو گیا کہ حکم اللہ کا مانا جائے، اس کے رسول کا مانا جائے تو گویا کہ یہ برابری ہو گئی۔ نہ برابری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق کا جب فرق آ گیا، حاکم و محکوم کا جب فرق آ گیا تو بتائیے کوئی شرک کا شائبہ ہو جائے گا، کوئی گناہ کا شائبہ ہو جائے گا، کوئی اللہ کی ذات سے ملانے کا تصور قائم ہو جائے گا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی صورت میں، چاہے وہ قرآنی احکامات ہوں چاہے حضور کے فرامین ہوں، ان کی صورت میں پھر نافذ العمل قرار دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو اسلامی قوانین ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق بنے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں ذاتی طور پر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب آئیے کہ اس موضوع کو میں نے کیوں لیا۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان خاص طور پہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے، آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مختلف اسکیمیں نکالی جاتی ہیں۔ بھئی نوجوان کامیاب پروگرام چل رہا ہے، دیگر کسانوں کے پروگرام چل رہے ہیں، دیگر چیزیں چل رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے بلا سود قرضہ فراہم کریں گے، بہت اچھی بات ہے، قرضہ ہوتا ہی بلا سود ہے، سود پہ کوئی قرضہ نہیں ہوتا۔ جو رقم دی جا رہی ہے قرض کے طور پہ اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں، وہ نفع جو ہے دائرے کے قرض پہ جو بھی نفع آ رہا ہے وہ سود کی صورت ہے، تو قرضہ ہوتا ہی بلا سود ہے۔ یہ جو کہتے ہیں بغیر سود کے قرضہ دے رہے ہیں، تو قرضہ بغیر سود کے ہی ہوتا ہے بھائی۔ آپ نے 5 لاکھ دیے تو 5 لاکھ واپسی لینے کے اختیار آپ رکھتے ہیں، لیکن آج جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے پاس ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے کہ مختلف گورنمنٹس کی طرف سے اسکیمیں آ رہی ہیں، لیکن وہ سودی ہے، بلا سودی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بھی شخص اس معاملے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہو، چاہے اسے مکان لینا ہو، چاہے کاروبار کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، وہ دل میں اپنا یقین جما لے کہ اگر سود پہ لین دین کر کے آپ اپنا مکان لیتے ہیں، اب اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اس کو حارب اللہ و رسولہ کہا گیا قرآن پاک میں کہ سود کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ اللہ سے جنگ کرنے، اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے معاملات ہیں۔ تو اگر ہم اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے اپنے کاروبار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، کبھی کاروبار بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ سود وہ چنگاری ہے کہ جو اصل مال کو، اصل رقم کو بھی جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ ہے، کوئی معاملات ہیں، کچھ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ اس کے رسول کی جنگ سے بچتے ہوئے جائز طریقہ یا حلال طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کی طرف آپ جائیے۔ نفع اگرچہ کم ہوگا لیکن وہ حلال طیب ہوگا، آپ کا اصل کیپٹل بھی محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کم میں انشاءاللہ برکت بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر سود کے لین دین پہ جائے گی ہماری قوم تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تباہی بربادی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ہم سعودی عرب سے بھی لے کر آ رہے ہیں رقم تو 3% یا 4% سود پہ لے کر آ رہے ہیں۔ وہ جو امداد کہیے یا جو بھی کہیے اس کو، وہ فری پاکٹ میں نہیں آ رہی بلکہ باقاعدہ اس پر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ IMF سے بھی آپ لے کر آتے ہیں تو اس پہ بھی باقاعدہ، جب تک کہ سودی معاملات چلتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ نہ معیشت نے ترقی کرنی ہے، نہ ملک نے ترقی کرنی ہے، اور نہ ہی ہم کسی طرح سے ترقی کر پائیں گے۔ تو اس کے حلال اور آسان ذرائع بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک بورڈ باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بننا چاہیے جو باقاعدہ اس پر اپنی سفارشات مرتب کرے اور اس ملک سے بینکوں کے ذریعے، دیگر اسکیموں کے ذریعے سودی معاملات کا خاتمہ کیا جائے، مداربہ یا مشارکہ کی صورت میں بہترین قسم کے کاروباری معاملات کو طے کیا جائے جو کہ حلال اور جائز صورتیں ملک کے اندر موجود ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے، مزید بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آنا ہوگا، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور یہی اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے۔